اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير یا ایہا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم توتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 42 تک ان کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم سب لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر کسی ایک بندے کو کہا جاتا تو کیا کہا جاتا؟ اتقوا، کاف کی زیر کے ساتھ، اتقوا اللہ، اتق اللہ، ارے تو اللہ کا تقوی اختیار کر۔ اتقو، تم سب تقوی اختیار کرو، وابتغو، اور تم سب تلاش کرو، طلب کرو، مانگو، الیہ، اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف، الوسیلہ، قرب، وسیلہ کے معنی قرب، ذریعہ، اور اللہ کے قرب کا، اللہ کا قرب طلب کرو، اللہ کی طرف ذریعہ طلب کرو، وجاہدو، اور جہاد کرو، خوب مشقت اٹھاؤ، محنت کرو، فی سبیلہ، اس کے رستے میں، یعنی کہ اللہ کے رستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا رستہ آپ کو مجھے دیا ہے ایمان والوں کو۔ نتیجہ کیا نکالا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو، یعنی ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، ہماری کامیابی چاہتا ہے۔ اس کے لیے رستہ کیا بتایا؟ وہ تھا ابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، ایسا کام کرو، ایسا نیک عمل کرو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔
اور اللہ کے راستے میں خوب پھر جد و جہد کرو، جہاد کرو۔ جہاد کے دو معنی ہیں، ایک ہے لفظی معنی، لفظی معنی یہ ہے خوب محنت و مشقت کرنا اللہ کے دین کے لیے فی سبیل، اور ایک ہے جہاد، وہ جو ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کے دین میں اس قدر قربانی پیش کرو، اللہ کے دین میں قربانی پیش کرو، بے شک اس میں تمہیں کافروں سے قتال بھی کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، یعنی انہوں نے ایمان کی رستے کو اختیار نہیں کیا بلکہ مخالف سمت میں چل گئے، لو اگرچہ انا بے شک ہو لہم ان کے لیے، ما جو فی الارض زمین میں، جمیعا سارے کا سارا، ما فی الارض جو زمین میں ہے، فمثلہ اور اس جیسی، معہو اس کے ساتھ، یعنی یہ ڈبل کر دی جائے دنیا کی جولت، لیفتدوا بہ، تاکہ، لے کے معنی تاکہ، یفتدوا وہ فدیہ دیں، افتدا یفتدی افتداء، باب افتعال ہے، عربی میں اسٹرکچر ہے افتعال، تو افتدا کے معنی ہوتے ہیں، فدیہ سے نکلا ہے یہ، فدیہ کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے کوئی چیز دے دینا، لیفتدوا تاکہ وہ اپنی جان چھڑوائیں، بہی اس کے ذریعے، من عذاب یوم القیامتی قیامت کے عذاب سے، اللہ کہتے ہیں ما نہیں تو قبلا قبول ہوا منہم ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان کے یخرجو وہ نکلے، من النار آگ سے، سخت عذاب ہوگا، ان کی خواہش ہوگی کہ کچھ بتائیں جو ہم کریں اور آخرت کے عذاب سے چھوٹ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، وما ہم اور وہ نہیں ہیں، بے خارجین، خارج کے معنی نکلنے والا، خارجہ وہ نکلا، یخرجو وہ نکلتا ہے، خارج نکلنے والا، خارجین، وما ہم بخارجین اللہ کہتے ہیں وہ اس سے نکلنے والے، بچ نکلنے والے نہیں ہیں، منہا سے، ان یخرجوا من النار تو وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا مگر وہ اس سے نکلنے والے، چھوٹ جانے والے نہیں ہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہوگا عذاب مقیم ٹھہرنے والا۔ چوری کے بارے میں قرآن مجید کی سزا، قرآن مجید نے کیا سزا بتائی ہے آ جا رہی ہے، فرمایا وا اور، السارق چور مرد، والسارقۃ اور چور عورت، چور مرد چور عورت دونوں کے بارے میں حکم ہے، فاتو اقطعوا قاطع اس نے کاٹا، اقطعوا تم سب کاٹو، ایدی ید کی جمع، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، جمع ہے ایدی بہت سارے ہاتھ، ایدی تو ہاتھوں کو کاٹو، ہما ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جب ایک خاص مقدار کی خاص صورت حال میں چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو۔ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو جو چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بدلے میں، بے کس چیز کے، ما جو کاسبا ان دونوں نے کمایا، دونوں نے کرتوت کیے، ان کے کرتوت کی وجہ سے کہ بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو، نکالن یہ سزا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب والا ہے، اختیار والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ تو جو شخص بھی تاب توبہ کر لے، من بعد ظلمہ اپنے ظلم کے بعد، ظلم کرنے کے بعد، اگر توبہ کا ظلم ہو جاتا ہے کبھی کبھی کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی سے ظلم ہو گیا، ظلم کیا ہوتا ہے، ناجائز کام ہو گیا، ظلم کا کیا مطلب ہے، گناہ ہو گیا، ناجائز کام ہو گیا، چوری ہو گئی، مگر اس کے بعد کسی نے توبہ کر لی، وہ اصلح اور معاملہ درست کر لیا، اصلاح بھی کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بہت بخشش فرمانے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ علم تعلم کیا تجھے پتہ نہیں ہے،
अलम तालम, अरे क्या तुझे पता नहीं, अन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह है, लहू उसी के इख्तियार में है, मुल्कुस समावात वल अर्द, आसमानों और ज़मीन का की हुकूमत, आसमानों और ज़मीन की का मुल्क, आसमानों और ज़मीन का सारा इख्तियार उसी के हाथ में है। युअज़्ज़िबु मन यशाउ, वो जिसे चाहता है अजाब देता है, व यग़फ़िरु लिमन यशा, और जिसे चाहता है बख्श देता है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इसके बाद एक ख़ास सिलसिला शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में थे, आपकी एक अपनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियासत कायम की थी। इस रियासत में यहूदी भी इर्द गिर्द भी रहते थे, कुछ मदीना के अंदर भी रहते थे। तो उनके आपके साथ मुआमलात बड़े ख़तरनाक हो जाते थे, मुनाफ़क़त होती थी और उसमें बड़ी साजिशें होती थी। तो उसके हवाले से अल्लाह तबारक व तआला यहाँ कुछ बातें यहाँ फरमाएंगे, कुछ हिदायत फरमाएंगे। फरमाए, या अय्युहर रसूल, ए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यहज़ुन, गमगीन न करे, हुज़्न से है, हुज़्न के मानी गम, ला यहज़ुन का आपको गमगीन न करें, आपको गम अंदोह न करें, गम में न डालें, अल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्र, युसारिऊन सुरअत से, सुरअत के मानी तेजी, सारा उसने तेजियां दिखाई, युसारिऊ वो तेजियां दिखाता है, युसारिऊना वो तेजियां दिखाते हैं, अल्लज़ीना युसारिऊना जो लोग बड़ी तेजियां दिखाते हैं, फिल कुफ्र कुफ्र में, मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिम, उनमें से कुछ लोग तो वो हैं, अल्लज़ीना क़ालू जिन्होंने कहा, आमन्ना हम ईमान लाए, बिअफ़वाहिहिम फम की जमा, फम कहते हैं मुंह को, अफ़वाह, अफ़वाह का लफ्ज़ फम की जमा है, बेअफ़वाहिहिम उनके मुंहों से, जो लोग अपने मुंहों से कहते हैं कि हम ईमान लाए, वलम तुमिन जबकि ईमान नहीं लाए, कुलूबुहुम उनके दिल कहते हैं हम ईमान वाले हैं, हकीकतन उनके दिलों में ईमान दाखिल है। एक तो वो कुफ्र करते हैं, वमिनल्लज़ीना और कुछ वो लोग हैं जो कहते हैं, जो हादू जो यहूदी हो गए, जिन्होंने यहूदियत इख्तियार की हुई है। इन दोनों तबकों में जो लोग कुफ्र में बहुत फुर्तियां दिखा रहे हैं, ये आपको गम में न डालें। इन्हीं में वामिनल्लज़ीना हादू और इन्हीं यहूदियों में से कुछ लोग हैं, सम्माऊन लिल कज़िब, सम्माऊन लिल कज़िब, ये समउन से है, समउन के मानी सुनना, और सम्मा मानी बहुत ज्यादा सुनने वाला, कान लगा लगा कर सुनने वाला, कान लगा लगा कर सुनने वाला, सम्मा मौनून से उसकी जमा बन गई, सम्माऊन बड़े कान लगा लगा कर, तो लगा लगा कर सुनते हैं, लिल काज़िब झूठ को, सम्माऊना और खूब कान लगा लगा कर, जी भर भर कर सुनने वाले हैं, ले कौमिन ऐसे लोगों के लिए, आखरीन जो दूसरे लोग हैं, आखिर के मानी द अदर वन, आखरीन बहुत से वो लोग जो दीगर लोग हैं। सम्माऊना खूब सुनते हैं, दिल लगा लगा कर सुनते हैं, लिकौमिन आखरीन दीगर लोगों के लिए, सम्माऊना लिकौमिन आखरीन जी भर भर कर सुनने वाले हैं दीगर लोगों के लिए, लम यातू का जो आपके पास नहीं आए, जो आए हैं वो सुन रहे हैं, किन के लिए, उनके लिए जो आपके पास नहीं आए। युहर्रिफून अल कलिम, युहर्रिफून हर्रफ युहर्रिफू तहरीफ, यही तहरीफ है जिसे आप उर्दू वाले तहरीफ कहते हैं, उसकी हकीकत को बदल देना। युहर्रिफून ये हकीकत बदल देते हैं, अल कलिम, कलिम कालिमा की जमा है, कालिमा कहते हैं लफ्ज, ये अल्फाज की हकीकत बदल देते हैं। युहर्रिफून अल कलिमा ये तहरीफ करते हैं कलाम में, मिन बाद मवाज़िही उसके मवाज़े के बाद, यक़ूलूना और वो कहते हैं, यानी वो जो भेजने वाले हैं ना अपने एजेंटों को कहते हैं, इन ऊती तुम हाजा, इन अगर ऊती तुम, आता के मानी उसने दिया, उससे मजबूल है ऊतिया दिया गया, ऊती तुमको दिया गया, हाजा ये बात, इन ऊती तुम हाजा अगर तुम्हें ये दिया जाए, यानी ये हुक्म दिया जाए या ये फैसला दिया जाए, फा तो खुजू तुम पकड़ लो हूँ उसको, अगर ये चीज दी जाए और ये फैसला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तो फिर ले लेना, व इल्लम तू हूँ और अगर तुम्हें वो न दिया जाए, फह जरूर तो फिर बचे रहना। वो कभी कभी यहूदी जो थे
اپنے فیصلے کے لیے نبی پاک کے پاس آتے تو اپنے بندوں کو سمجھا دیتے کہ اگر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کوئی ایسا کریں وہ تو قبول کر لینا، لیکن اگر ایسا فیصلہ نہ دیں جو ان کی اپنی مرضی کا ہوتا تھا فاحذروا، تو پھر بچے رہنا، بس سن لینا، عمل نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، تو اللہ تبارک و تعالی من جس شخص کے بارے میں یرد چاہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اللہ جس بارے میں شخص کے بارے میں چاہے، فِتْنَتَهُ اس کا فتنہ، جس شخص کو اللہ فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، فلن تو ہرگز نہیں تملے کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار، لن تملے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا لہو اس کے بارے میں، من اللہ اللہ کے اس آدمی کے بارے میں، اللہ کے حوالے سے شیئن کچھ بھی، اللہ کے مقابلے پر کسی چیز کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، اللہ نے نہیں چاہا ان یطہرا کہ وہ پاک کرے قلوبہم ان کے دلوں کو، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے ڈھیٹ پن کی وجہ سے، کیونکہ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہو اللہ اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں، اس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نور آ جاتا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، تو ان لوگوں کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر فرمایا سماعون للکذب، خوب سنتے ہیں للکذب جھوٹ کو، اکالون خوب کھاتے ہیں، جی بھر بھر کر کھاتے ہیں، للسحت حرام کو، کہ یہ ان کے پاس تورات کے حکم بدل دیتے تھے، امیر آدمی آتا تو اس کو اور سناتے، غریب کو کچھ اور سناتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سماعون للکذب، یہ جھوٹ کو تو بڑے غور سے سننے والے ہیں، اکالون للسحت، لیکن اور حرام بھی خوب دل بھر کر کھاتے ہیں، یعنی تورات کے حکم بدل دیتے ہیں، بدل کر لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، تو کتنا بڑا حرام ہے، کتنی بڑی رشوت ہے۔ ان جاؤک، اے نبی اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فاحکم تو آپ فیصلہ کیجئے، بینہم ان کے درمیان، او اعرض عنہم یا ان سے اعراض کر لیجئے، یا ان سے منہ موڑ لیجئے، فیصلہ نہ کریں، آپ کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کروں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض فرمائیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ، تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، شیئاً کچھ بھی۔ اگر آپ فیصلہ ان کا نہیں کرنا چاہتے تو نہ کیجئے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو پھر ان کے درمیان فیصلہ کریں، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک یقیناً اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وَكَيْفَ، اور کیسے، یحکمون وہ آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، کا آپ کو حکم بناتے ہیں، یحکمون وہ حکم بناتے ہیں، فیصل بناتے ہیں، یعنی فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں، کا تجھے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اور اس تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ پھر منہ پھیر لیتے ہیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ تو اصولی طور پہ مومن ہیں ہی نہیں، اللہ کے حکم کی تلاش میں نہیں ہوتے، اپنی آسانی کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، یقیناً ہم نے نازل کی التورات، تورات کو، فیہا ہدی ونور، تورات جب نازل ہوئی تو وہ اللہ کی طرف سے ہدایت تھی، ونور، اسی میں نور تھا، ہدایت کا نور تھا۔ یحکم، فیصلہ کرتے ہیں، بہا اس تورات کے ذریعے سے، النبیون، نبی، تمام نبی اسی کے ذریعے سے فیصلہ فرماتے تھے۔ حضرت موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ الذین اسلموا، جن لوگوں نے فرما برداری اختیار کی، وہ لوگ فیصلہ کرتے تھے، اللہ کے جو فرما بردار تھے، یعنی انبیاء جو تھے وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہادو، جو یہودی ہیں، والربانیون، اور کون کون لوگ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، الربانیون، ربانیون، بہت سے ربانی، ربانی سے معنی رب والے، یعنی اللہ والے، نیک لوگ، والاحبار، حبر کی جمع علماء، بما، اس لیے کہ جو،
استحفظو انہیں یاد کرا دیا گیا، انہیں محافظ بنا دیا گیا، استحفظو انہیں محافظ بنا دیا گیا من کتاب اللہ اللہ کی کتاب۔ تم اللہ کی کتاب کے محافظ ہو، لہٰذا اس کے صرف الفاظ کی حفاظت نہیں کرنی ہوتی، اس کے معانی کی بھی، اس کے مطالب کی بھی اور اس کے حکموں کی بھی۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء اور یہ سارے لوگ علیہ اس بات پر شہداء گواہ تھے۔ الا تخشوا الناس تو تم لوگوں سے مت ڈرو، تو تم لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی اور مجھ سے ڈرو۔ نون کے نیچے زیر ہے نا، یہ اصل میں ہے نی، یا بھی ہے لیکن یا لکھنے میں نہیں آئی یہاں، لیکن بولنے زیر اس لیے لگا دی گئی کہ پتہ چلے کہ یہ یا۔ وخشونی اور تم ڈرو مجھ سے، ولا تشتروا بآیاتی اور میری آیتوں کا سودا نہ کرو، میری آیتوں کو ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت پر ان کا سودا مت کرو۔ ارے پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے دولت میں، رشوت میں، تو بھی تھوڑی ہے۔ یاد رکھو وَمَن لَّمْ يَحْكُم جس نے فیصلہ نہ کیا، حاکمہ اس نے فیصلہ کیا، یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے، لم یحکم اس نے فیصلہ نہ کیا، من لم یحکم جس نے فیصلہ نہ کیا، بما انزل اللہ اس کے مطابق، بما اس کے مطابق جو، فاولئک هم الکافرون اور کافر۔ تو فرمایا وَكَتَبْنَا اور ہم نے تو لکھ دیا علیہم ان پر، یعنی ان یہودیوں کے پر ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا، فیہا اس میں، کس میں؟ تورات میں، تورات میں ہم نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا تھا، ان النفس بالنفس کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت۔ انسانی جان کی قیمت کے حوالے سے ہر جان برابر ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جان کے معاملے میں سب برابر ہے۔ والجروح اسی طرح جو زخم ہیں، جرح کی جمع جروح، اور جو زخم ہے قصاص ان میں بھی ایسے ہی بدلہ ہوگا، برابری کی بنیاد پر، قصاص کے معنی برابری کی بنیاد پر بدلہ ہوگا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن اس حکم کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، فمن تصدق بہ اور جو اس کو معاف کر دے، جو صدقہ کر دے یعنی کہ معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ تو یہاں آ رہا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ جس نے فیصلہ نہ کیا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، یعنی جس نے اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہ کیا، فاولئک ھم الظالمون وہی لوگ تو ظالم ہیں۔